بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عصر کی نماز کا وقت، اس کی نیت اور پڑھنے کا طریقہ۔ عصر کی نماز 5 وقت کی نمازوں میں سے تیسری نماز ہوتی ہے، جو کہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے پہلے ظہر اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ حدیثوں میں عصر کی نماز کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ نماز اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا بازاروں میں کچھ خریداری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب بندہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کو اپنے بہت قریب رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص عصر کی نماز کو بے وجہ چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص بہت بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ خیر، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی نماز کو پڑھنا نہ بھولیں۔ عصر کی نماز کا وقت، منٹ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وقت سردی اور گرمی میں الگ الگ رہتا ہے۔ جیسے ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شام 5 بجے سے سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ سردی میں یہی وقت تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، یعنی سردی میں یہ وقت 4 بجے سے لے کر سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ آپ کوشش کریے کہ سورج جیسے ہی ڈوبنے والا ہو اس کے 20 منٹ پہلے تک عصر کی نماز ادا کر لیں، نہیں تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی اور آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ سورج جیسے ہی ڈوبنا شروع کرتا ہے اس وقت مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اوپر بتائے وقت کے مطابق عصر کی نماز ادا کر لیں۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ آئیے جانیے۔ عصر کی نماز میں کل 8 رکعت ہوتی ہیں، جو اس طرح ہیں: 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ پہلے 4 سنت نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد 4 فرض نماز پڑھی جائے گی۔ اذان ہونے کے قریب 15 منٹ کے بعد مسجد میں فرض نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مسجد میں یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اذان کے 15 منٹ کے اندر سنت نماز ادا کر لیں، کیونکہ اس کے بعد مسجد کے امام صاحب آپ کو 4 فرض نماز پڑھائیں گے۔ اگر آپ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو پہلے 4 سنت اور بعد میں 4 فرض نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز کی نیت۔ ہر نماز کی نیت کافی حد تک ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بس اس میں وقت اور رکعت بدل جاتی ہے۔ پھر بھی آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیتے ہیں، جو اس طرح ہے: رکعت نماز سنت کی نیت۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عصر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے 4 سنت نماز کی نیت کر لیں۔ 4 رکعت نماز فرض کی نیت۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں۔ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لائن بولنے کی ضرورت نہیں۔ وقت عصر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف
اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے 4 فرض نماز کی نیت کر لیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہر نماز کی نیت کافی حد تک ایک جیسی رہتی ہے، ویسے ہی نیت کے بعد جو سورہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی لگ بھگ ایک جیسا ہوتا ہے، بس کوئی نماز چھوٹی ہے تو کوئی بڑی۔ جیسے عصر میں 4 رکعت سنت یا فرض پڑھنی ہوتی ہیں تو فرض نماز میں 2 رکعت سنت یا فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ باقی ہر نماز میں جو سورہ اور آیات پڑھنی ہوتی ہے وہی آپ کو ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے۔ نیت کے بارے میں ہم نے اوپر آپ کو بتا ہی دیا ہے، چلیے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت کا طریقہ، جیسے ہی آپ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے، اس کے بعد آپ کو سورہ ثنا پڑھنا ہے جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجوں کے بل بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی
शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाह अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाएं। जैसे आपने ये 2 रकात पढ़ी उसी तरह आपको 4 सुन्नत की आखिरी 2 और रकात पढ़नी है। बस आखिर की 2 रकात में अतहियात के बाद दरूद इब्राहीम एक बार और दुआ ए मसूरा एक बार पढ़ना है। उसके बाद सलाम फेरना है। इस तरह आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत हो जाएगी। 4 रकात नमाज फ़र्ज़ का तरीका। दोस्तों, जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी बस वैसे ही आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, क्योंकि दोनों में 4 रकात ही हैं। बस 4 फ़र्ज़ नमाज में कुछ बदलाव हैं। इसकी नियत भी सुन्नत की तरह है। सिर्फ आपको 4 सुन्नत की जगह 4 फ़र्ज़ बोलना है। और जब आप पहली 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह जैसे कुल हुवल्लाह या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ना है। आपको सीधे रुकू में जाना है और जो बाकी का तरीका है वही इसी नमाज में भी करना है। बस ऐसे आपकी 4 रकात फ़र्ज़ नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज आपने असर की नमाज को भी अच्छी तरह से पढ़ना समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह ये नमाज का तरीका पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे चैनल दीन तालीम को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ऐसे ही दीनी तालीम सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।